پی ڈی پی کے ساتھ مذاکرات آگے نہیں چل سکے، کالعدم تنظیم کی شرائط حکومت کو قبول نہیں، دہشت گرد افغانستان اور بھارت سے رابطوں میں تھے، تمام چیف سیکرٹریز کو فورسز کو الرٹ رکھنے کی ہدایت کر دی، وزیر داخلہ شیخ رشید۔ وزیر اعظم کا دورہ چین، نیشنل ڈیولپمنٹ ریفارم کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات، سی پیک کے جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ، عمران خان کی چین کی سرکاری اور نجی کمپنیز کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں، کمپنی سربراہان نے پاکستان میں جاری منصوبوں پر بریفنگ دی، مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار۔ اپوزیشن نے حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی کے لیے سر جوڑ لیے، یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت متحدہ اپوزیشن کا اہم مشاورتی اجلاس، پارلیمنٹ میں حکومت کو شکست دینے کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ عمران خان نے ہر پاکستانی بچے بوڑھے نوجوان کو مقروض بنا دیا، وزیر خزانہ نے بڑی خوشی سے مزید $1 ارب کے مقروض ہونے کا اعلان کیا، عمران صاحب پر نظر رکھی جائے، آئی ایم ایف سے قرض لینے پر خودکشی ہی نہ کر لیں، مریم اورنگزیب۔ ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلنے والے نقصانات بتا رہے ہیں، ماضی میں قرض لیتے وقت اس کے منفی اثرات پر توجہ کیوں نہیں دی گئی، گڑھے بھرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس گئے، شہباز گل کا رد عمل۔ پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ نے خیبر پختونخوا میں 27 مارچ کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے، برفباری کے باعث لوگوں کو ووٹ ڈالنے میں مشکلات ہوتی ہیں، لوکل باڈیز الیکشن رمضان المبارک کے بعد کروائیں، کوہستان اور ناران کے عمائدین نے الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست دائر کی تھی۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس، علی امین گنڈاپور سے متعلق فیصلہ محفوظ، ہمشیرہ کی شادی ہے، ضلع بدر کرنے کا حکم واپس لیا جائے، یقین دلاتا ہوں کسی انتخابی سرگرمی میں شامل نہیں ہوں گا، علی امین گنڈاپور۔ فکر نہ کریں، تمام امیدواروں کو یکساں ماحول ملے گا، بقا خیز جیسے واقعات برداشت نہیں کریں گے، بلا تفریق ایکشن لیں گے، چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے مولانا فضل الرحمان کو جلسہ کرنے سے روک دیا، ڈیرہ اسماعیل خان میں 7 فروری کو جے یو آئی کا جلسہ شیڈول تھا۔ بھارتی آرمی چیف کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ بے بنیاد اور مضحکہ خیز قرار، پاکستان دونوں جانب کشمیری آبادی کے تحفظ کی بنیاد پر رضامند ہوا، کسی کو اپنی طاقت کے حوالے سے گمان میں نہیں رہنا چاہیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ۔ سینٹ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور، مقبوضہ کشمیر میں انسانی بنیادی حقوق کی بحالی کا مطالبہ، قرارداد کا متن، کشمیریوں کی آزادی کے لیے جدوجہد بہت طویل ہے، کشمیری بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، علی محمد خان۔ نواز شریف احتساب سے بھاگ رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں سابق وزیر اعظم سفر نہیں کر پا رہے، دوسری طرف وہ اتنا سفر کر کے فیکٹری گئے، اتنا ہی سفر لندن سے پاکستان کا ہے، ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور۔ بدقسمتی سے سندھ میں پتھروں کے زمانے کا نظام رائج ہے، اس صوبے میں تمام اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں، اختیارات ٹرانسفر نہ کیے گئے تو یہ چھن جائیں گے، سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال۔ کورونا مزید 48 افراد کی جان لے گیا، 24 گھنٹوں کے دوران 6377 نئے مریضوں کا اضافہ، ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 1,01,858 تک پہنچ گئی، مثبت کیسز کی شرح 9.94% ریکارڈ۔
آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کا نیا شیڈول جاری 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز 4 مارچ سے راولپنڈی میں ہوگا دوسرا ٹیسٹ کراچی اور تیسرا میچ لاہور میں کھیلا جائے گا 3 ون ڈے اور 1 T20 کی میزبانی بھی راولپنڈی کرے گا اور پی ایس ایل میں ایک اور سپر مقابلہ شیڈول شام 7:30 بجے پشاور زلمی اور کراچی کنگز آمنے سامنے ہوں گے شائقین کو بابر اعظم حیدر علی اور شعیب ملک سے اچھی پرفارمنس کی امید ہے